ڈونلڈ ٹرمپ کے نئی پالیسی کے مطابق 75 ملکوں پہ جو امیگرنٹ ویزا پہ بین لگ چکا ہے، لوگوں میں کافی بے چینی ہے، افراتفری ہے، وہ نہیں سمجھتے کیا کریں۔ اور کافی لوگ مجھے یہاں کال بھی کرتے ہیں میرے لائن پہ، جو میرے لائیو شو ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی بیوی بچوں کو اسپانسر کیا تھا اور ان کا انٹرویو ہونے والا تھا، اب کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ پاس جو ہے یہ صرف امیگرنٹ ویزوں پہ ہے، نان امیگرنٹ ویزوں پہ نہیں ہے۔ حالانکہ نان امیگرنٹ ویزوں پہ بھی جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا ٹورسٹ ویزا ہے یا وہ بزنس ویزا ہے، ان پہ بین نہیں ہے، لیکن ویٹنگ ان پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ان ویزوں پہ بین لگ چکا ہے، جس طرح کس نے I-130 پہ کسی کو اسپانسر کیا ہو، بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائی کو اسپانسر کیا ہے۔ اگر ان کا انٹرویو نزدیک آ بھی گیا ہے یا ان کا انٹرویو ہونے والا تھا، ان کو ویزا ملنے والا تھا، اس پہ بھی بین لگ چکا ہے۔ لیکن جن کو آلریڈی ویزا مل چکا ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ جو ویزا ایک بار مل گیا وہ مل چکا ہے، جو نہیں ملا اس پہ بین لگ چکا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ 75 ملکوں میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، برما ہے، انڈیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں پہ ریسرچ کیا اور دیکھ رہے ہیں کہ جن ممالک سے، اور بائی دا وے ان میں پاکستان ٹاپ پہ آتا ہے، کہ وہاں سے جب لوگ امیگرنٹ ویزا لے کر آ جاتے ہیں تو یہاں پر وہ میڈیکیٹ کی فیسلٹی لیتے ہیں، فوڈ سٹیمپ لیتے ہیں، انشورنس اپنی نہیں لیتے، اور ان کے ہسبینڈ یا وہ کیش پہ کام کرتے ہیں، ٹیکسز پورے نہیں دیتے، تو وہ ویٹنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ آئیں گے تو یہ کیا پھر ٹیکس پیئر پہ برڈن بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ اور میں نے بتا دیا کہ یقیناً کیونکہ ہم پاکستانی یہاں رہتے ہیں 50 سال سے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اس میں ٹھپ پہ ہے۔ اس کے لوگ جب آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی انشورنس نہیں لیتے اور وہ میڈیکیئر لے لیتے ہیں، اور جتنے بھی جہاں سے بھی ان کو فری سے فنڈ ملتے ہیں ان کی طرف وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور فری فنڈ وہ کلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا کہ اگر یہاں پر کسی نے، یا وہ اپلائی کر رہے ہیں 130 ویزا I-130 پٹیشن کی، اگر وہ فارم جب وہ نیشنل ویزا سینٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ آٹومیٹیکلی، اگر انہیں لکھا ہو کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ باہر سے، ویزا باہر سے ملے گا، تو وہ پھر اس کونسلیٹ میں وہ فارم کو بھجوا دیتے ہیں۔ اب کونسلیٹ والے وہاں سے اب بھی لیٹر بھجواتے ہیں کہ آئیے انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ انٹرویو کے لوگوں کو منگوا رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں منگواتے، ان کے لیے انوائٹ کر دیتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، پورے کا پورا انٹرویو دیتے ہیں، جو ڈاکومنٹیشن چاہیے ان کی لسٹ وہ مانگ لیتے ہیں، تمام ڈاکومنٹیشن، اس میں پولیس رپورٹ ہوتی ہے، اس میں میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں تیار کر کے چلے جاتے ہیں۔ انٹرویو کے بعد پھر ان کو جواب نہیں ملتا کہ آیا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا یا نہیں، کب آپ کو یہ امیگرنٹ ویزا ملے گا۔ یہ ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں جا کے بس وہاں پڑا رہتا ہے۔ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی جو ہے وہ سب سے ورسٹ ہے، وہ کسی کو ای میل کا جواب نہیں دیتی، لیٹر کا جواب وہ نہیں دیتے، آپ جہاں تو آپ سے نہیں ملتے، اور اب تو اور بھی ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں ڈیلے ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ان کو یہاں پہ مینڈیوس لا سوٹ کر لیتے تھے تاکہ ان کا وہ فائل ایکٹیویٹ ہو جائے، ان کو جواب مل جائے، لیکن چونکہ ابھی اس پہ آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے بین لگ چکا ہے، پاس لگ چکا ہے، بین نہیں لگا، پاس لگ چکا ہے، تو اب تو وہ مینڈیمس لا سوٹ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اس پہ پاس ہو گیا۔ اب پاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرماننٹ ہے۔ یہ پاس جب وہ اپنے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کریں گے، اپنی انویسٹیگیشن کریں گے، ویٹنگ کر لیں گے، اور اس وقت جہاں تک وہ پہنچنا ہے کہ ہم ہر آدمی کو، ہر لوگ جو امیگرنٹ ویزا لیتے ہیں اس کی ہم جان پڑتال صحیح طریقے سے کر سکیں گے، پھر یہ پاس اٹھ جائے گا۔ لیکن اس وقت تو اب کیا کریں، جو بھی لوگ یہاں پر پروسیس کر رہے ہیں، اگر ان کا فائل وہاں پہنچ گیا، اسلام آباد یا نیپال یا برما یا اور جگہ پہنچ گیا، اور ان کا انٹرویو ہو گیا، تو پھر اگر یہ پاس کافی عرصے تک رہے اور اس کے بعد جب پاس اٹھ جائے، یہ ختم ہو جائے، تو پھر ایمبیسی والے دوبارہ ان کو کال کریں گے کہ دوبارہ آپ آ جائیے انٹرویو کے لیے، اور پھر دوبارہ ان سے وہ ڈاکومنٹیشن مانگیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد پاس اٹھ جائے، 4 مہینے کے بعد ختم ہو جائے، پھر وہ کہیں گے ڈاکومنٹیشن فریش ڈاکومنٹس لے کر آ جائیں، تو پھر آپ کو ایک بار پھر سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے کہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیں، پولیس رپورٹ لے کر آ جائیں، اور چیزیں جو مانگ رہے ہیں، ٹیکس ریٹرن جو کچھ ہے، آپ کو سر سے دوبارہ یہ تمام کام کرنے پڑیں گے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کا فائل اس وقت ویزا سینٹر، نیشنل ویزا سینٹر ٹیکساس کے پاس نہیں گیا، تو اس کو روک لیں، ان پہ آپ جلدی نہ کریں، جب پاس اٹھ جائے اس کے بعد اس کو پروسیس کریں، تاکہ کیونکہ یہاں پر تقریباً اگر آپ کے 3 4 5 مہینے لگتے ہیں،
تو اس میں اگر آپ کا وہ نیشنل ویزا کے پاس پہنچ جائے اور وہاں سے ایمبیسی میں پہنچ جائے تو اس میں کم از کم آپ کا ایک ہی انٹرویو ہوگا، ایک ہی بار آپ پیسے خرچیں کریں گے، ورنہ اس صورت میں اگر 2 بار آپ کا انٹرویو ہو گیا تو آپ کو دگنی جو ہے تو اس کے خرچے برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو ہماری سجیشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ نیشنل ویزا سینٹرز میں ابھی کیس نہیں گیا تو اس کو روک دیں، اور جو ہی پاس ختم ہو جائے تب جا کے آپ اس کو پروسیس کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔